پچھلی مرتبہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں نقصان ہو رہا تھا تو ہم نے 30 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھائی تھی. آج بھی ہم پیٹرول کی پرائس اتنی ہی بڑھائیں گے تو وہ 3 جون سے 12 بجے رات سے یہ لاگو ہو جائے گی پرائس, اور پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 1 روپے 79 پیسے 179 روپیز 86 پیسے سے بڑھ کر 209 روپے 86 پیسے ہو جائیں گے, اور اس پہ 204 روپے 15 پیسے کا ہو جائے گا. اس پہ اب بھی یہ پرائس بڑھانے کے بعد بھی اب بھی 23 روپے کا حکومت پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. لائٹ ڈیزل آئل کے اوپر 148 روپے کی قیمت تھی, 148 روپے 31 پیسے کی, اس کے اوپر بھی 30 روپے بڑھایا گیا ہے, اور اس کے اوپر 178 روپے 31 پیسے قیمت ہوگی. اور آخر میں کیروسین کے اوپر ہم نے 26 روپے 38 پیسے صرف بڑھائے ہیں, اور وہ 155 روپے 56 پیسے سے بڑھ کے 181 روپے 94 پیسے ہو جائے گی. لیکن کیروسین کو 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھایا گیا, جی 155 روپے 56 پیسے کیروسین پہ سے قیمت ہم نے 26 روپے 38 پیسے بڑھائی ہے, تو اس کے اوپر 181 روپے 94 پیسے ہو گئی. یہ 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ اس پہ اب زیرو نقصان ہو گیا. اگر ہم 30 بڑھاتے تو اس پہ 3-4 روپے ٹیکس مل جاتا, لیکن پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک دم ایکسیپٹیبل نہیں تھا. ہم اس پہ ٹیکس اس وقت نہیں لینا چاہ رہے, تو اس کے اوپر ٹیکس کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ کیروسین واحد چیز ہے جس پہ حکومت کو نقصان نہیں ہو رہا. باقی لائٹ ڈیزل آئل پہ 8 روپے, پیٹرول پہ 9 روپے, اور ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 23 روپے اب بھی نقصان ہو رہا ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے غریب لوگوں کو اور تمام لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے چھو گئی ہیں. ہم ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارا سال اگلا انشاءاللہ, اور آج ہم نے یہ انٹرنل بجٹ کے اندر بھی بات کر لی, سارا سال ہم حتی الممکان کوشش کر کے چینی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پہ 70 روپے کی بیچتے رہیں گے, اور آٹا جو ہے وہ 40 روپے کلو بیچتے رہیں گے. اس کی سبسڈی ہم سارا سال کرتے رہیں گے, تو غریب لوگوں کو وہاں پر کم از کم ہم ایک یہ مہنگائی سے روکیں گے. چینی آپ کو 70 روپے کی اور آٹا 40 روپے کلو ملے گا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سے. اس کے علاوہ صوبے چاہیں, میرے خیال سے پنجاب جو ہے وہ 45 روپے میں شاید آٹا بیچ رہا ہے صوبے کے اندر, باقی صوبوں کا مجھے نہیں اتنا ایگزیکٹلی پتہ. اور میں انکریج کروں گا تمام چیف منسٹر صاحبان کو کہ وہ بھی اپنی صوبوں کے اندر یہ سبسڈی دیں. ہم اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں تیل کے اوپر, خوردنی تیل کے اوپر, کھانے پینے کے تیل کے اوپر بھی 100 روپے, گھی کے اوپر 100 روپے کلو سبسڈی دے رہے ہیں, اور چاول اور دال پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں, کچھ شاید 15 روپے کی غالباً. تو یہ سبسڈی چاول اور دال کی بھی کچھ عرصے تک چلے گی, یہ سبسڈی گھی کی بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک چلے گی, لیکن آٹے کی اور چینی کی سبسڈی پورا سال چلے گی. یہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ فرما دیا ہے, تو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹیشن کر دیں گے ہم. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی آئے گی, لیکن ہم یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناگزیر تھا. مجھے اس وقت آئی ایم ایف سے بھی فیصلہ کرنا, آئی ایم ایف سے بھی ایگریمنٹ کرنا ہے. شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں, جو آئی ایم ایف سے معاہدے کرے تھے, جس کی خلاف ورزی کری انہوں نے, اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھ دیے تھے, لیکن یہ مجبوری تھی. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ایمنسٹی بھی انہوں نے دے دی تھی, جس کے اندر آج تک کوئی ٹیکر نہیں آیا ہے. تو وہ ایمنسٹی بھی 2 جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گا آرڈیننس, تو اس کو بھی ہم لایا کہ ٹیک اپ نہیں کریں گے, تو ایمنسٹی بھی ختم کر رہے ہیں. بہت شکریہ, میں یہاں ہی بات کرنا چاہتا تھا. اگر کسی کو سوال ہو. جی خالد بھائی. سر یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ایگری کر لی ہے, اس کی بیسس پہ یہ کرنا ہے کہ ابھی بھی ifs and buts موجود ہیں ایک, اور دوسرا یہ کہ آج نیپرا نے 8 روپے فی یونٹ اضافے کی آپ کو ریکمنڈیشن کی ہے جو آپ نے ججمنٹ ہے وہ دی, تو یہ آن ٹاپ آف 5 روپیز ہے جو عمران خان نے سبسڈی دی. تو یہ بتائیے کہ یہ 1 جولائی سے ساری ایڈوانس ہوگی یا اس میں سے کچھ آپ کیا کریں گے؟ جی پہلی بات یہ کہ دیکھیں آئی ایم ایف سے جو معاہدہ انشاءاللہ ہوگا, اور ہمیں یقین ہے کہ جون کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن آئی ایم ایف بجٹ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے, تو ہم جو بھی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں وہ بجٹ تک انشاءاللہ پورے کر دیں گے. آئی ایم ایف سے روز بات ہو رہی ہے, ڈیلی بیسس پہ بات چیت ہوتی ہے. کبھی اچھی بات ہوتی ہے, کبھی نہیں بھی ہوتی ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, کیونکہ ہر بات ہم ان کی نہیں مان سکتے, کچھ باتیں ان کی ماننی بھی پڑتی ہیں.
تو اب جو انہوں نے ایگریمنٹ کرے ہوئے ہیں شوکت علیم صاحب نے یا اس سے پہلے جو بھی لیڈران نے کرے ہوئے ہیں پچھلی حکومت کے، اس کے اثر سے میں بہت زیادہ تو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں پہ میں کوشش کر سکتا ہوں کر لیتا ہوں. میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا جون کے اندر مثال کے طور پہ، لیکن آئی تھنک کہ سبسڈی ختم کرنی ہوگی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں تک بجلی کی آپ نے بات کری تو یہ بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے، جہاں تک میں نے دیکھی نہیں ہے ان کی رپورٹ، لیکن میرے خیال سے بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو یہ ابھی لاگو نہیں ہوتی ہے، یہ میرے خیال سے جون کی بل میں تو لاگو نہیں ہوگی فار شور. تو جون کی جو 12 تاریخ کو بلنگ سائیکل ہوگی اس میں یہ لاگو نہیں ہوگی. وہ جولائی کے اندر جب پاور سیکٹر اس کے اوپر جب سمری لے کر آئے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن فار ناؤ یہ لاگو نہیں ہوتی. جی مہتاب بھائی. سر بنیادی طور پہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی چیزیں ایگری ہونے جا رہی ہیں تو پرائر ایکشنز کون کون سے ہیں؟ میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ یہ بھی ایک پرائر ایکشن ہے. نہیں پرائر ایکشن نہیں دیکھیں ابھی تو، جب ان سے ایگریمنٹ ہوگا تو اس کے بعد کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے پرائر ایکشن ہو جو ان کے بورڈ کے اس سے پہلے ہوں. لیکن ایک جو چیز آئی ایم ایف نے ایک دم کڑی شرط رکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ جو پیٹرول پہ سبسڈی وغیرہ جو خان صاحب نے دی تھی اپنے معاہدے کے خلاف، جو دیگر سبسڈیاں دی تھیں، یہ جو ایمنسٹی دی تھی، اس کو ختم کیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ڈی ایل ٹی ایل ہوتا ہے جو آپ ریبیٹس کو دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو، 8 مہینے تک ای سی سی لے کر بیٹھا رہا، اس نے اپروو نہیں کیا. اور 29 مارچ کو جانے سے 2-4 دن پہلے ان کو پتہ تھی کہ وہ جا رہے ہیں، انہوں نے اپروو کیا صرف ہم کو پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن تو اچھی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا، نہیں تو وہ بھی ہم وہ کر جاتے. اب ان کے جو پیسے تھے پچھلے سالوں کے 42 ارب روپے کے، اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپروو کر چکا ہے. تو کیوں نہیں پیسے دیے انہوں نے؟ تو وہ پیسے دے دیتے، وہ انہوں نے نہیں دیے پیسے. خیر ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب مارچ کے مہینے میں، مارچ کے 15 تاریخ کے بعد سے تو انہوں نے یہی صرف کرا ہے کہ جہاں جہاں سرنگیں بچھا سکتے ہیں بچھائیں. جی شباب پھر ادھر آ جاؤں گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. شکریہ.